الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک مبارک مہینہ دوبارہ زندگی میں عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک جیسے باقی 11 مہینے ہیں، یہ بھی اللہ کا ہی مہینہ ہے، لیکن اس پر اللہ سے خاص نسبت ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ جو آیت نمبر 182 سے لے کر 186 تک، بلکہ 187 تک، یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں ترجمے والے یا تفسیر والے قرآن کریم میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 سے 186-87 تک، یہ سب رمضان مبارک کی فضائل احکامات کے بارے میں ہیں۔ 3 چیزیں آج کے درس میں، آج کی گفتگو میں آپ دیکھیں گے ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں۔ ایک فرمایا لعلکم تتقون، پھر اس سے ملتا جلتا لفظ فرمایا لعلکم تشکرون، پھر اس سے ملتا جلتا لفظ فرمایا لعلہم یرشدون۔ تو 3 ملتی جلتی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہماری بے توجہی ہے، وہ آخری حد کو ہے۔ پہلے تو یہ سوشل میڈیا اور یہ چیز اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اب بزرگ بڑے چھوٹے سب اس چیز میں اتنے مگن ہیں ہم کہ اس کی وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت کہیں بہت پیچھے چلی گئی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی بار بار تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں جس نے قرآن کریم 30 پاروں کے ساتھ 30 روزوں میں ختم نہیں کیا وہ پورا سال قرآن ختم نہیں کر سکے گا۔ وہ فرماتے میرا تجربہ ہے کہ جو رمضان میں ایک قرآن پاک ختم نہیں کر سکتا وہ 11 مہینوں میں بھی ایک قرآن پاک ختم نہیں کر سکے گا، اس کو اللہ توفیق ہی نہیں دے گا۔ اور یہ چونکہ اللہ کی باتیں ہیں تو توفیق کے ساتھ ہیں، اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو انسان پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ سب سے پہلی بڑی ضروری جو بات ہے وہ یہ سننا ہے۔ جب ہم صحیح غور سے سنیں گے اور یہ سوچیں گے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اور یہ کیا بات ہے اور یہ کیوں کہی جا رہی ہے، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ غور و فکر کی صلاحیت بھی عطا فرمائے۔ جب غور و فکر کی صلاحیت حاصل ہوگی تو پھر عمل کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو خوب غور سے سنیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کثرت تلاوت کے عادی تھے۔ 2 قرآن پاک تو میرے اور آپ کے ختم ہو سکتے ہیں بہت آسانی سے۔ ایک ہم اپنی تلاوت کر لیں روز 1 پارہ، 30 دنوں میں 30 پارے، اور ایک ہم تراویح کی پابندی کر لیں، ناغہ نہ کریں تو اس میں بھی 1 قرآن پاک ہو سکتا ہے، بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ کئی اسکالرز، کئی میڈیا پر آنے والے حضرات آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ پڑھنا فائدہ نہیں ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں پڑھنا بھی فائدہ ہے، یہ بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی فائدہ ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ کبھی روٹی اور سالن کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ روٹی ضروری نہیں ہے صرف سالن ہو، سالن ضروری نہیں ہے روٹی ہو، کپڑے ضروری نہیں ہے کوٹ ہو، کوٹ ضروری نہیں ہے کپڑے ہو، سر ضروری نہیں ہے ٹوپی۔ بھائی ہر ایک چیز کی اپنی اپنی اہمیت ہے، کسی کی اہمیت کسی کے ساتھ مقابلہ کر کے کم نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی کلام ہے۔ کیا ہمارے باپ دادا جو نہیں اتنے پڑھے لکھے تھے دنیاوی اعتبار سے قرآن کریم کو بھی بہت کم مفہوم سے سمجھتے تھے اور کثرت سے تلاوت کرتے تھے؟ کیا ان کی زندگیاں اس کے فائدے سے خالی تھیں؟ اس کی برکتیں سمیٹتے تھے۔ آج گھر میں سب کمانے والے ہیں لیکن پوری نہیں ہو رہی۔ اس وقت 10 کھانے والے ہوتے تھے اور 1 کمانے والا، 10 بچے، 12 بچے، 11 بچے، 9 بچے، 8 بچے تو عام گھروں میں تھے، کھانے والے تھے لیکن اللہ پوری ڈال دیتے تھے۔ معاشرے میں عزت بھی ہوتی تھی، مکان بھی بنتے تھے، حج عمرے بھی ہوتے تھے، بچوں کی اعلیٰ تعلیم بھی ہوتی تھی، خوشی غمی بھی چلتی تھی، کھانے میں جو اللہ کی نعمت میسر ہوتی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے تھے۔ لیکن فرق یہ تھا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد گھروں میں مرد و خواتین تلاوت ضرور کرتے تھے۔ میری اور آپ کی زندگی تلاوت سے خالی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو تلاوت قرآن کریم کی توفیق عطا فرمائے۔ ذہنی سکون کے ساتھ اس کا تعلق ہے قرآن کریم کی تلاوت کا۔ آپ جیلوں میں گئے ہوئے قیدیوں پر جو سروے ہوئے ہیں برطانیہ میں اور آسٹریلیا میں اور میکسیکو میں اور دنیا کے کئی ممالک کا میں آپ کو نام دے سکتا ہوں، ہانگ کانگ میں، وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب قیدی خودکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور قیدی اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور جیل حکام کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو تب ان کو سپیکرز پر لگی ہوئی قرآن کریم کی تلاوت سننے کے سیشنز کرائے جاتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کو دوبارہ لوٹاتے ہیں۔ اسی طرح نفسیاتی امراض کے جو ہسپتال ہیں، یہاں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے ہمارے یہاں نفسیاتی امراض کے ہسپتال اس درجے میں نہیں ہیں۔ وہاں تو آپ برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں سے پوچھ لیجیے، امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں سے پوچھ لیجیے، وہاں تو ذہنی اور نفسیاتی امراض کے بہت بڑے بڑے ہسپتال ہیں، اور وہاں جو مریض ہیں وہ آپ ان سے پوچھ لیجیے، ان کی ریسرچ ہے کہ مسلمانوں کی اس کتاب کی قرآن پاک کی جو تلاوت سنائی جاتی ہے اس سے وہ اپنی زندگی کی طرف روک۔ آپ کے لاہور میں شیخ زاید ہاسپٹل میں اور دیگر کئی جگہوں پر سرکاری اور غیر سرکاری ہسپتالوں میں اسپیکر پر مریضوں کو سورہ رحمان کی تلاوت نہیں سنائی جاتی کیا؟
قرآن کریم کی تھراپی کے نام سے ایک علاج کی ایک صورتیں نہیں ہے زندگی میں. اسی لیے ہے کہ قرآن کریم روح کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے، ذہن کو پرسکون کر دیتا ہے، زندگی کو ٹھہراؤ نصیب ہو جاتا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کتاب سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، یہ وہ کتاب ہے جو قوموں کو اٹھاتی بھی ہے، عزتوں پر بھی پہنچاتی ہے، اور جو ان کو چھوڑ دے تو قوموں کو ذلیل بھی کرتی ہے. جیسے میں اور آپ مجموعی طور پر دنیا کے نظام میں کہیں بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، روتے پیٹتے بہت ہیں، اور ہم کہتے ہیں اس کا قصور حکمران کا، فوج کا، اس کا، لیکن حل تو کوئی نہیں ہے نا. حل یہ ہے کہ میرا قصور ہے، میں اپنے اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوں. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کی برکت سے قرب الہی نصیب فرمائے اور اطاعت رسول کی توفیق نصیب فرمائے. یہ قرآن کریم کی خوبصورت ترین آیتیں ہیں. 3 باتیں اللہ نے کہیں، روزے ہم تمہیں رکھوا رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور زندگی کے راستے جو مشکل ہیں ان میں عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل بن جاؤ. کیوں کہ جو تتقون ہو جائے، اے تتقون المعاصی، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لو، گناہوں سے باز آ جاؤ اور اللہ کے نزدیک ہو جاؤ، تو کیا ہوگا؟ تقوی حاصل ہوگا، اور یہ تقوی کی برکت سے ہوگا. اور یہ تقوی پیدا کیسے ہوگا؟ یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے ہی تو میں اور آپ آج روزے سے ہیں. یہ روزے کے اندر کمال ہے کہ گھر میں فریج ہے، کھانے پینے کی سب چیزیں ہیں، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور 18 سال 19 سال کا ایک سالے نوجوان ہے جس کے ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہے. آپ اس کو کہیں کہ تم پی لو کھا لو تو وہ کیا کہے گا؟ نہیں، میرا روزہ ہے، میں کبھی بھی نہیں کھاؤں گا پیوں گا. معلوم ہوا تنہائی کے گناہ سے روزہ بچاتا ہے. اللہ کو ناراض کرنے کا جو گناہ اور خوف ہے وہ طاقت روزہ پیدا کرتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ جب عید کے دنوں میں رمضان کے بعد عید کا دن ہوتا ہے تو بعض حضرات جو بہت نیک ہوتے ہیں، بہت کثرت سے پورا سال روزے رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو عید کے دن بھی بھول لگ جاتی ہے کہ میرا روزہ ہے، حالانکہ ان کا روزہ نہیں ہوتا، وہ تو عید کا دن ہے، وہ کھانے پینے میں بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ اندر عادت بن جاتی ہے. اور میں نے کتنی دفعہ بیشتر عرض کیا کہ انسان عادتوں کا غلام ہے، اپنی عادتوں کا غلام ہے، اور اللہ تعالیٰ عادتوں کی غلامی سے نکال کر اپنی غلامی میں لانے کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرماتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری عادت ہے کہ میں فجر سے پہلے بیڈ ٹی لیتا ہوں پھر اٹھتا ہوں، اور کوئی کہتا ہے کہ میں فجر پڑھ کے فوراً ناشتے کا عادی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں 9 بجے ناشتے کا عادی ہوں، کوئی کہتا ہے مجھے ناشتے میں فلاں چیز چاہیے اور اتنے بجے چاہیے، اور میں نہ کھاؤں تو میرے سر میں درد ہے، میرا سارا نظام خراب ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں کھانا تو عصر اور مغرب کے درمیان یا عشاء سے پہلے کھانے کا عادی ہوں، اور اس کے بعد میں عشاء پڑھ کر فوراً سو جاتا ہوں. میری عادت ہے اور میری 60 سال کی زندگی کی عادت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ عادتوں کو توڑ رہے ہیں کہ دن بھر روزہ رکھا، اور روزہ بھی گرمی کا اگر رکھا، لمبا روزہ رکھا، دن کو مشقت، محنت، مزدوری اور رزق حلال کی صحیح میں لگا رہا، اور افطار کیا، اب دل ہے کہ تھوڑا آرام کریں اور عشاء ہوتے ہی سو جائے، لیکن اللہ نے عادت تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. فرمایا نہیں، تھکے ہوئے بھی ہو، روزہ بھی رکھا، اور اب عشاء کے بعد آرام کی ساری زندگی کی ترتیب ہے، نہیں، اب تراویح پڑھنی پڑے گی. اب یہ سحری جو ہم کھاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر نوجوان، ہم بھی جس عمر میں بچپن سے لڑکپن، اور لڑکپن سے جوانی، اور پھر نوجوانی، اور پھر جوانی، یہ جو عرصہ ہے، تو سحری کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر آپ اپنے گھروں میں ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ماضی کو دہرائیں تو ہم سے سحری نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ اس وقت کھانے کا دل نہیں کرتا.
سحری کے وقت ماں باپ دیتے تھے اور کھانے کا دل نہیں کرتا. بچے آج بھی کہتے ہیں میں کھا نہیں سکتا، میرا دل نہیں ہے. بھلا آدھی رات کو 3:30 بجے اٹھ کر 4 بجے اٹھ کر کھانے کی یہ بھی کوئی ترتیب ہے بظاہر، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کھانی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کی قربان، اسلام اتنا بہترین مذہب ہے. ہم تو ویسے پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن ایک مسجد مدرسے کے ساتھ منسلک گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے مجھے تقابل ادیان کا بھی تھوڑا کچھ مطالعہ ہے، عیسائیت کا اور یہودیت کا اور دیگر جو مذاہب ہیں تھوڑا تھوڑا. آپ یقین کریں میں اپنے آپ کو پیدائشی مسلمان نہ سمجھتا ہوں نہ کہتا ہوں، میں شعوری مسلمان ہوں. سب کو دیکھ بھال کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو جس راستے پر چلایا ہے یہ سب سے بہترین راستہ ہے، سب سے اعلیٰ دین ہے. شعوری مسلمان ہونا اور قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے. حضور فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے ساری کھانے والوں پر برکت بھیجتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کھائیں میں اور آپ، اور برکتیں اور فرشتوں کی دعائیں اوپر سے. اس سے اچھا مذہب کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر میرا بچہ اور میں خود یا میری بیٹی یا میرے گھر میں کوئی فرد یہ کہتا ہے کہ جی میں تو جب اٹھتا ہوں رات کو سحری کھانے تو مجھ سے ایک لقمہ بھی نیچے نہیں اترتا، میرا دل ہی نہیں کرتا اس وقت کھانے کو. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قربان حضور نے فرمایا کچھ گھونٹ پانی پی کر سحری کر لو یا ایک کھجور کھا کر سحری کر لو، اس کی برکت بہت ہے، اس کا فائدہ بہت ہے. پورا سسٹم سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام کا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عادتیں توڑ رہے ہیں میری اور آپ کی، عادتوں کی غلامی سے نکال رہے ہیں. جو چائے کا عادی ہو، حج میں ہم نے دیکھا جو چائے کا عادی ہے اس کو مزدلفہ جانے کی فکر نہیں ہے، اس کو یہ فکر ہے کسی طرح مجھے شام کی چائے کی اتنی سی چسکی مل جائے میں اپنی عادت پوری کر لوں. وہ پریشان ہے چائے کے پیچھے. میں برائی نہیں کر رہا کسی کی، عادت ہو جاتی ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ عادتوں کی غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں بندے میری بندگی میں آئیں، عادتوں کی بندگی میں نہ جائیں. میں جیسے کہوں ویسے ہوں. میری عادت جلدی سونے کی، اللہ فرما رہے ہیں تراویح پڑھ کے سونا ہے تو مجھے قبول. میری عادت 9 بجے ناشتے کی، اللہ فرما رہے ہیں رات کو 4 بجے سردی میں اٹھ کر ناشتے کے نام پر جو سحری ہے، یہ سحور، عربی میں سحور کہتے ہیں، برکت کا کھانا، یہ کھاؤ تو مجھے قبول ہے. میری عادت رات کو 9 بجے گھر والوں کے ساتھ میز پر سجا کر کھانا، بازار سے واپسی پر کھانے کی ہے، میں تاجر ہوں. لیکن اللہ فرماتے ہیں مغرب کی نماز سے پہلے کھا کر آؤ تو مجھے قبول ہے. اور فرمایا روزے اس لیے رکھوا رہا ہوں لعلکم تتقون، تاکہ تم تیار ہو جاؤ، جو بات میں کہوں وہ تم مان لو، تمہیں مشکل نہ ہو. کھانا پینا چھوڑ سکتے ہو، گھر والوں کو جو تعلق اللہ تعالیٰ نے حلال رکھا ہے ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کا، اس کو چھوڑ سکتے ہو اللہ کے لیے. تو کیا میں اور باتیں جو کہوں جو چھوڑنے کی ہیں وہ نہیں چھوڑ سکتے؟ تو بندہ کہتا ہے اللہ تو نے تقوی کی ٹریننگ کرائی، میں چھوڑنے کو تیار ہوں. تو یہاں فرمایا لعلکم، روزے رکھوا رہا ہوں لعلکم تتقون. آگے ایک اور لفظ فرمایا کہ روزے رکھوا رہا ہوں لعلکم تشکرون. تمہیں بھوک پیاس سے اندازہ ہو کہ دنیا میں صرف کھانے والے ہی نہیں ہیں، بھوکے بھی ہیں، صرف پینے والے نہیں ہیں، پیاسے بھی ہیں، صرف میسر والے نہیں ہیں، نامیسر بھی ہیں. جن کے آگے
نعمتوں کے ڈھیر ہیں، صرف وہ نہیں ہیں، وہ بھی ہیں جو 2 وقت کی نانے جبی کو ترستے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ لعلکم تشکرون، جو اللہ کی نعمتیں بے دریغ استعمال کرتے ہو، کیا میں اور آپ اللہ کی نعمتیں بے دریغ استعمال نہیں کرتے ہیں؟ بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ ابھی آپ بھی غسل کر کے آئے، میں بھی غسل کر کے آیا، کہ جو پانی کی، میٹھے پانی کی نعمت ہے یہ، جس پانی سے میں اور آپ غسل کرتے ہیں، یہ میٹھا پانی ہے، زمین سے نکالا ہوا پانی ہے، صاف ستھرا شفاف۔ کیا ہم نے کوئی حکومت کے خزانے کی مقررہ مقدار استعمال کی ہے؟ جتنا چاہا استعمال کیا، گرم پانی استعمال کیا، جتنا دل کھول کے چاہا استعمال کیا۔ کھاتے وقت میں 1 روٹی کھاؤں یا میں 4 کھاؤں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میرے دسترخوان پر ہے، اور میں جس چیز کو چاہوں، میری جیب میں پیسے ہیں، میں لے سکتا ہوں، میں جہاں جانا چاہوں میں جا سکتا ہوں۔ ایک اللہ والوں کا واقعہ پڑھ رہا تھا میں، کہ ان کا پاؤں کٹ گیا بیماری کی وجہ سے، تو وہ رونے لگے، تو کسی نے کہا کہ مرد بنو، رو نہیں، حوصلہ کرو، مرد بنو، کوئی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میں مرد ہوں، میں حوصلے میں ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس پاؤں کی نعمت سے کتنا بے دریغ اس کو میں نے استعمال کیا ہے۔ اسی پاؤں نے مجھے مسجدیں دکھائی ہیں راتوں کو اور صبح اور شام کو، اسی پاؤں سے میں دنیا پھرا ہوں، اسی پاؤں سے میں نے محنت مزدوری کی ہے، کبھی اس نعمت کی قدر نہیں کی، آج نہیں ہے تو قدر میں رو رہا ہوں۔ جس کی ڈائلسس شروع ہو جائے آپ اس سے پوچھ لیجیے اس کی کیا کیفیت ہے۔ جس کو ڈاکٹر یہ لکھ کر دے دیں کہ اس کو کینسر ہے، اور ہے بھی آخری 4-4 سٹیج کی کینسر ہے، اس سے پوچھ لیجیے آپ کیا ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم ہوتا روز دیکھ رہا ہوتا، اپنی جوان بیوی کو بیوہ ہوتا روز محسوس کر رہا ہوتا۔ میرا اور آپ کا روزگار اللہ تعالیٰ نے لگا رکھا ہے، ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے، اور جس کا رزق کا انتظام نہیں ہے، جس کا ذریعہ روزگار نہیں ہے، جس کی زندگی مانگے تانگے اور قرض سے چلتی ہے، آپ اس سے پوچھ لیجیے اس کی صبح اور شام کیسے ہوتی ہے۔ ہم جب چاہے کپڑے بنا لیتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہم کہیں بیٹھے تھے تو کچھ دوست تھے، وہ کہنے لگے کہ اب کپڑے پہننے کی وہ خوشی نہیں ہوتی جو بچپن میں ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا اس میں مختلف رائے ہو سکتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بچپن میں اس لیے ہوتی تھی کہ ہم چونکہ اپنے اپنے ماں باپ کے 6-6, 7-7, 8-8 اولادیں ہوتی تھیں، ایک باپ کمانے والا ہوتا تھا، اور چھوٹی عید پر جوڑا بن کے آتا تھا صرف سال میں 1 مرتبہ، اور بڑی عید پر یا جوتے دیے جاتے تھے یا اسکول کے کپڑے خرید کر یا بنا کر دے دیے جاتے تھے ماں باپ کی طرف سے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا، ہمارے ساتھ بھی تھا۔ کبھی ماں باپ کہتے تھے کہ اگر یہ جوتے لیے ہیں تو یہ پھر سکول کے جوتے ہوں گے، عید پر پہن کر پھر ان کو ڈبے میں بند کرو، جب سکول جانا شروع کرو تو یہ پورا سال سکول کے لیے چلیں گے۔ کبھی ماں باپ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ آج اس عید پر لے کے دیے ہیں تو اگلی عید پر سکول کے جوتے نہیں، یہ 2 سال چلانا پڑیں گے تمہیں، انہی میں گزارا کرنا پڑے گا۔ اور ایک جوڑا اگر لے کے دے دیتے تو بعض اوقات بڑی عید پہ جوڑا نہیں ملا کرتا تھا۔ میرے اپنے والد صاحب ہمیں کہا کرتے کبھی دے کے دے دیتے تھے، اور یہ کبھی کہتے کہ تیار کرتے، ٹریننگ کرتے، تربیت کرتے، فرماتے کہ بھائی بڑی عید پر کون سا جوڑا، بڑی عید تو قربانی کی ہے، قربانی کی خوشی کرو، کپڑوں کی خوشی سے نکلو۔ تو میں نے انہیں عرض کیا آج اللہ کی توفیق ہے مجھے اور آپ کو، ہم ہر مہینے جوڑا بنائیں، مہینے میں 2 جوڑے بنائیں، وہ خوشیاں ہی ختم ہو گئی ہماری اندر کی، کیونکہ اللہ نے توفیق عطا فرما دی، نعمت کی قدردانی ختم ہو گئی۔ یہ تو اس سے پوچھے کہ جس کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں روزہ رکھوا رہا ہوں اس لیے تاکہ تم اپنی زندگی کو دیکھ کر، میری نعمتیں برستی دیکھ کر شکر ادا کرو۔ دیکھو میں نے تمہیں کس حال میں رکھا ہے، کیا جس حال میں آج ہوں کیا میں اس قابل ہوں، کیا جس حال میں ہم ہیں کیا ہم ڈیزرو کرتے ہیں، کیا ہم اس کے حقدار ہیں؟ بالکل بھی حقدار نہیں ہے۔
مجھ سے اور آپ سے زیادہ خوبصورت چہروں والے، اچھے خاندانوں والے، زیادہ پڑھے لکھے بالکل بے روزگار ہیں، کوئی زندگی کا ذریعہ رزق نہیں ہے۔ آپ نوجوانوں سے پوچھ لیں، بے روزگار نوجوانوں سے، یا شادی کے انتظار میں بال سفید کرتی اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے پوچھ لیں۔ ہماری تو ماں باپ نے اللہ کے کرم سے وقت پہ شادیاں کروا دی، رزق کے وسیلے لگ گئے، معاشرے میں عزتیں اللہ نے دے دی، معاشرے میں آنے جانے کے ذرائع دے دیے۔ جس کے پاس نہیں ہے ذرا اس کا دل بھی تو پوچھ لیجئے، جس کے پاس بیماری کی دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ خود میں نے دیکھا کئی مرتبہ کہ اسٹور پر، دواؤں کے اسٹور پر کوئی عورت آئی اور اس نے پوچھا یہ کتنے کی دوائی بنتی ہے جو ڈاکٹر نے لکھی ہے، اور پھر اپنی مٹھی کے پیسے دے کر کہا کہ 500 کی دے دو، 300 کی دے دو۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، ہیں، میرے اور آپ کے معاشرے میں ہیں، اگرچہ نعمتوں میں ڈوبے لوگ بھی ہیں لیکن نعمتوں سے محروم لوگ بھی ہیں۔ اللہ فرمانے روزے تب رکھواتا ہوں تاکہ تمہیں شکر ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ پورا دن بھوکے رہو تو تمہیں بھوکے کا احساس ہو، تم پورا دن پیاسے رہو تو تمہیں پانی کی نعمت کا احساس ہو، تم پورا دن تھکو تو تمہارے زندگی کے نظام چلانے کے لیے کڑکتی دھوپ میں پسینہ بہاتے مزدور کی تھکن کا تمہیں احساس ہو۔ کسی غریب کے بچے کو لقمے کے لیے ترستا مانگتا دیکھو تو تمہیں اپنے بچوں کی نعمتیں ان کے آگے میری جو برستی ہیں ان کا احساس ہو۔ اپنے بچوں کے آگے نعمتوں کو دسترخوان سجانے کے بعد تمہیں احساس ہو کہ کچھ لوگ اس معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے 4، 5، 6 سال کے بچے کو بھی کمانے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے گھر میں روٹی بہت کم ہوتی ہے۔ لعلکم تشکرون، صحت کی نعمت کا تم شکر ادا کرو، آزادی کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ جیل میں پڑے ہوئے لوگوں سے جا کے پوچھو جو باہر پھرتے ہوئے بہت اپنے آپ کو سمجھتے تھے، آج جب جیل میں چلے گئے، قید تنہائی میں چلے گئے، سزا ہو گئی، ان سے آزادی کی نعمت اور قدردانی پوچھ لو۔ کتنی نعمتیں ہیں، کس نعمت کا میں اور آپ شکر ادا کریں۔ ایک ہی بات ہے، قرآن کریم نے کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ بابا اگر تم گننے پر آ جاؤ گے تو تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمت ختم نہیں ہوگی، اس لیے گننے کی ضرورت نہیں ہے، شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ زبان حال سے بھی، زبان قال سے بھی، یا اللہ میں زبان سے بھی تیری نعمت کا شکر گزار ہوں اور میں اپنے عمل سے بھی تیری نعمت کا شکر گزار ہوں۔ جب تو بلاتا ہے اذان کے ذریعے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں تیری عبادت کے لیے، سب سے کم درجہ ہے۔ ورنہ تو یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں ہو، اللہ کی فرما برداری میں ہو، اللہ کی ناراضگی میں ہو۔ میں نے صبح کی گفتگو میں مختصر عرض کیا کہ جب انسان کو وساوس اور شیطانی راستوں پر چلنے کا شوق آ جائے تو پھر وہ حرام کام آسانی سے کر لیتا ہے ایک دفعہ۔ جب حرام کر لیا تو پھر گناہ کا جو جھجک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جب جھجک ختم ہو گئی تو ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے کے بعد تیسرا گناہ۔ اب یہ گناہ اس کو مزہ دینے لگتا ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ میں میز کے نیچے سے ہاتھ رکھ کر سائل سے رشوت وصول کر روزانہ جیب میں ڈال کر لے جاتا ہوں، اور میں ایسا 20 سال سے کر رہا ہوں، نہ میں گاڑی کے نیچے آیا، نہ میرا بچہ قتل ہوا، نہ میرے اوپر زلزلہ آیا، نہ میرے اندر گھر میں کوئی کینسر اور بیماری ہے، تو معلوم ہوا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ مولوی لوگوں کی باتیں ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ قرآن و سنت کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں تو ڈیل کی ہے، اللہ چاہتے ہیں چلو کر لو۔ یہ تو دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے، دار الامتحان ہے۔ پرچہ سب کو تقسیم ہوتا ہے، کوئی بہت توجہ سے پرچہ لکھتا ہے، آپ اور میں انہی سکولوں کالجوں سے باہر نکل کر آئے ہیں۔
اور کوئی طالب علم پرچے لکھنے کی بجائے اس پر تصویریں بناتا ہے، شعر لکھتا ہے، گانے لکھتا ہے، اور کوئی طالب علم پرچے لکھنے کی بجائے پنکھے گنتا ہے، رنگ دیکھتا ہے، امتحان لینے والوں کی شکلوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کوئی مانگا تانگے میں ہوتا ہے، کچھ تو بتا کچھ میں لکھوں۔ یہی ہے نا زندگی۔ میرے اور آپ کی زندگی بھی اسی کمرہ امتحان میں بالکل اسی طرح ہے۔ اور جس کی تیاری ہوتی ہے، جس نے پورا سال ماں باپ کے پیسے کو حلال کیا ہوتا ہے، توجہ سے پڑھا ہوتا ہے، کتاب کا ہر صفحہ اس کو ازبر ہوتا ہے، اور پیپر پر اس کی پوری گرفت ہوتی ہے، وہ کتنے اطمینان سے، اس کو کوئی پرواہ نہیں کون آ رہا کون جا رہا، وہ کتنے امتحان اطمینان سے اپنا پرچہ دے کر رخصت ہو جاتا ہے۔ اور پرچہ دیتے ہوئے کوئی اس کو نہیں کہتا تیرا پاجامہ اوپر ہے اور نیچے ہے، تیری جوتی پرانی ہے، تیرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تیری شکل اچھی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا۔ جب اس کے امتحان کے بعد نتیجے کی باری آتی ہے تو نام جب چلتا ہے تو پھر عزتیں بنتی ہیں۔ یہی میرا اور آپ کا ہے۔ قرآن کریم نے اسی طرح کہا کہ جب امتحان دار العمل کے بعد انسانیت میری دربار میں میرے سامنے نتیجہ امتحان کے اعلان کے دن یوم محشر یوم حشر کو پہنچے گی، تو پھر جس کے دائیں ہاتھ میں رزلٹ کارڈ ہوگا وہ سب کو دکھاتا پھرے گا، ہاں اقرؤوا کتابیہ، سب کو کہے گا یہ دیکھو میری ڈی ایم سی، میری سند، میری ڈگری، میں پاس ہوں، میں کامیاب ہوں۔ اور جس کو سزا ہو گئی، جس کو جیل ہو گئی، تو وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت کرے۔ قرآن کریم نے کہا دیکھو روزے اس لیے رکھوا رہے ہیں تم سے لعلکم تتقون، تاکہ تم انسان بن جاؤ۔ میں اور آپ آج کہتے ہیں نا معاشرے میں باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں انسان نظر نہیں آتے، انسان انسانوں سے ڈرنے لگے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں، دل کی بات عرض کر رہا ہوں۔ کتا سامنے آ جائے مجھے ڈر نہیں لگتا، مجھے نہیں لگتا ڈر، بالکل نہیں۔ مجھے میرا ڈر اللہ نے نکال دیا ان چیزوں کا۔ کتا سامنے آ جائے مجھے ڈر نہیں لگتا، مجھے یقین ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، میں نے اس کا کچھ نہیں کیا، یہ کچھ بھی نہیں کہے گا مجھے، میں بات کر سکتا ہوں اس سے، اور میں کہتا بھی ہوں بعض اوقات، کوئی مخلوق ہو، کتا ہو، کچھ میں کہہ دیتا ہوں بھائی کیوں پھر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ دیکھنے والے دیکھتے بھی ہیں، سنتے ہیں، پاگل ہے، پاگل نہیں ہے، یہ سب چیزیں سب باتیں سمجھتی ہیں۔ جو گھر میں آپ رکھتے ہیں چیزیں نہیں سمجھتی ہیں، بلی، طوطے، چڑیا، کتے، بھینس، آپ بھینس کی جگہ بدل دیں، بھینس کا مالک بدل دیں، بکری کا مالک بدل دیں، تو بکری آتی ہے قربانی کے دن آپ کے ساتھ نہیں آتی، وہ پیچھے زور دے رہی ہے کہ جس کے ساتھ میں رہی ہوں میں نے ادھر جانا ہے۔ یہ سب چیزیں سمجھدار ہیں، میں اور آپ نہ سمجھ ہو گئے ہیں۔ کتے سے ڈر نہیں لگتا انسانوں کو انسانوں سے ڈر لگتا ہے، انسانوں کے رویوں سے ڈر لگتا ہے، انسان کے شر سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں روزے رکھو، تمہیں یہ روزہ انسان بنائے گا، تم سے کوئی نہیں ڈرے گا، تم سے نہ انسان ڈریں گے نہ اللہ کی کوئی اور مخلوق ڈرے گی۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے واقعات میں نہیں آتا کہ بھیڑیے آ جاتے تھے مدینہ منورہ کے کنارے پر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھیڑیوں نے بات نہیں کی۔ اگر آپ یہ باتیں نہیں مانیں گے تو پھر صحابہ کی ساری سیرت کا انکار کرنا پڑ جائے گا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ویرانے میں ہرنی نے بات نہیں کی ہے؟ کیا گو نے بات نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی ہے؟ جب انسان بن جائے تو کائنات کی ساری مخلوق اس کی تابع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ یہ اشرف المخلوق ہے۔ عزت کا تاج اس انسان کے سر پر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، سب ہمارے محکوم ہیں، ہم ان کے حاکم ہیں، اللہ نے بنایا ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے رخ اور ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے کہا لعلکم تتقون، روزے اس لیے رکھوائے جاتے ہیں تاکہ تم انسان بن جاؤ، معاشرے میں بے ضرر انسان،
معاملات تمہارے ٹھیک ہوں، اخلاقیات ٹھیک ہوں، معاشرت ٹھیک ہو، سیاست ٹھیک ہو، معیشت ٹھیک ہو۔ روزہ رکھے تم یہ نہ کہو کہ جی سحری اور افطاری کے علاوہ تو میں نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن سود کی باری آئے تو تم کہو کہ میں کہاں سے سود کیوں نہ کھاؤں، اس لیے کہ میرا گزارا نہیں ہوتا، میرا ملک نہیں چلتا سود کے بغیر۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ٹریننگ ہے، یہ ٹریننگ تمہیں اس قابل کرے گی، تمہارے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی، جیسے روزہ رکھنے سے ایک طاقت پیدا ہو گئی کہ فریج میں پڑے ہوئے ٹھنڈا پانی اور مشروبات کو ہم استعمال نہیں کرتے اللہ کے ڈر سے۔ یہی روزہ رکھ کر 1 مہینے کی ٹریننگ سے جب صحیح طریقے سے روزہ رکھا باہر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ اتنی طاقت پیدا کر دیتے ہیں، پھر اس کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے جو اس کو برائی سے خود بخود روکتی ہے، جو اس کو بے حیائی سے خود بخود روکتی ہے۔ قرآن کریم نے کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز لوگوں کو، انسانوں کو، پڑھنے والوں کو گندے کاموں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو معلوم ہوا نمازی ہوگا تو گالی نہیں دے گا، اور میں کہتا ہوں نہیں جی میں تو گالی دیتا ہوں، میں تو اپنے بچوں کو بھی گھر میں گالیاں دیتا ہوں، اپنی بیوی مسکین جو اللہ نے مجھے دی ہے اس کو بھی دیتا ہوں، تو معلوم ہو میری نماز صحیح ہے، بے جان نماز ہے۔ جاندار نماز ہوگی تو گالی سے رک جائے گا، بے جان نماز ہوگی تو پھر دودھ کی جگہ کچھ اور ڈال کے دے گا، اور جاندار نماز ہوگی تو دودھ ہوگا تو دودھ دے گا، نہیں ہوگا تو کہے گا دودھ نہیں ہے یہ کوئی اور چیز ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے پینے کی چیزوں میں آپ دیکھیں دودھ کے لیے کیا دعا کی، اللہم بارک لی فیہ وزدنا منہ، اللہ اس میرے دودھ میں برکت بھی عطا فرما اور اس کو زیادہ بھی فرما، دودھ اور بھی دے مجھے۔ اور حاجی صاحب کی دکان ہے مدینہ ملک شاپ، مکہ ملک شاپ، روزے 30 رکھیں گے لیکن دودھ کے نام پر کوئی اور چیز بیچیں گے۔ بھائی یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے روزہ رکھو اس طریقے سے، معاشرے میں جب جاؤ تو انسان بن کے جاؤ، معاملات ٹھیک ہو تمہارے، رشوت کا مال کبھی نہ پکڑنے والے ہو تم، ظلم کبھی نہ کرنے والے ہو، اپنے گھر اور کوٹھی جناب آباد میں لینے کے لیے کسی غریب دیہات سے آئے ہوئے کو 2 نمبر دوائی یا ٹھیکے کی دوائی لکھ کر دینے والے ڈاکٹر نہ ہو تم۔ واضح واضح بات کرنی ضروری ہے۔ میں گھر بنا لوں ابھی گلہ کالونی میں جناب آباد میں گھر بنا لوں، میں ایک اچھے برانڈ کی گاڑی لے لوں، میں 2 بچے باہر تعلیم کے لیے بھیج دوں، سرکاری 17 گریڈ 18 گریڈ کا میں ڈاکٹر ہوں، اس سے تو میرا خرچ پورا نہیں ہوتا، تو میں نے کمپنی سے ٹھیکہ مار لیا، دبا دب دوائیاں لکھ رہے ہیں، وٹامن کی بھی اور کھانسی کی بھی، جس کو نہیں ضرورت اس کو بھی لکھ دو، یا 2 نمبر دوائی بیچو جس کو حکومت نے منع کیا ہے، اور پھر روزے بھی رکھو، حج بھی کرو، داڑھی بھی رکھ لو، تسبیح بھی کر لو۔ اور بابا کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ خود کو دھوکہ دے رہے ہو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، خود کو دھوکہ دیتے ہو، سمجھتے نہیں ہو، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور میں تقوی کے لیے روزے رکھواتے ہیں، ٹھیک ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک مسلمان بنو، 2 نمبر مسلمان نو، 2 نمبر مسلمان۔ جیسے میں اور آپ ہم سب ہیں، معذرت کے ساتھ میں آپ کو مخاطب کر کے نہیں کہہ رہا، میں ایسے اور بات کر رہا ہوں، ایک جرنل کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، آپ کی توہین نہیں کر رہا ہوں۔ آپ تو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، اچھے ہیں، مجھ سے بہت اچھے ہیں، صرف یہ عرض کر رہا ہوں مجھے 60 سال ہو گئے روزہ رکھتے، اور یہ روزہ مجھے میرے اندر تبدیلی لانے کو تیار نہیں ہے۔ میں آج بھی اپنے بچے کو امتحان کے بعد پاس کروانے کے لیے کوئی رشوت دینے کو تیار نہیں۔ میں کہتا ہوں تھوڑے پیسے لگ جائیں، اس کی گریڈ اچھی آ جائے، یہ باہر چلا جائے۔ یہ روزہ مجھے جھوٹ اور فراڈ سے نہیں روک سکا۔ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، روزہ رکھو، جاندار کر کے رکھو، انسان بن جاؤ، صحیح مسلمان بن جاؤ، تاکہ معاشرے میں ایک کارآمد مسلمان کی طرح زندگی گزارو۔ اور لعلکم تشکرون، اور روزہ رکھو تو شکر بھی ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا۔
دیکھو اللہ کی نعمتیں کتنے انسانوں کے پاس نہیں ہیں، تمہیں اللہ نے دی ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ اور اللہ کی نعمت کا شکر کیا ہے کہ بیٹے بیٹی کی شادی ہو تو 50 کروڑ 50 ارب روپیہ نہ لگاؤ اور 19-20 فنکشن نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی صوبے کی، کسی ضلع کی، کسی ملک کی حکومت دے دی تو غریب کے بچوں کو مت ترساؤ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کرتے۔ کسی کا نام نہیں لیتا میں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کیا سے کیا ہو رہا ہوتا ہے معاشرے میں اور ملک میں۔ یہ وہ پاکستان ہے جس میں 44% بچوں کے دل میں سوراخ ہے پیدائشی، اور 2.5 کروڑ سے زائد بچے اس وقت سکول کی تعلیم سے، بنیادی تعلیم سے محروم ہیں۔ وہاں مہاراجا اور مہارانی شادی کریں اور کروڑوں اربوں روپے بہا دیں، اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن کتنا کریں گے؟ ہو گئی شادی۔ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو احتیاط سے استعمال کرو۔ آپ دیکھیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو پیسے کا معاملہ ہے یہ 50 سال کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ 50 سال کے بعد اس کو اللہ شفل کر دیتے ہیں۔ 50 سال پہلے بازار میں اور پیسے والے لوگوں کو آپ ان کی حالت دیکھیں اور آج ان کی حالت اور ان کی نسل کی دیکھ لیں۔ اگر وہ زکوٰۃ نکالتے تھے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے تھے اور عزت اور وقار اور اللہ کے دین کے مطابق اصولوں کی زندگی گزارتے تھے تو ان کی تیسری چوتھی نسل بھی اسی کاروبار میں بڑھ رہی ہے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ سچائی کے ساتھ اللہ کی بڑھوتری ہے، سچائی کے ساتھ اضافہ ہے، دیانت کے ساتھ اضافہ ہے، ظلم کے ساتھ اضافہ نہیں ہے، سود کے ساتھ اضافہ نہیں ہے، جھوٹ اور خیانت کے ساتھ اضافہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ دیکھ لیں کہ 50 سال پہلے کے ارب پتی، کروڑ پتی، لاکھ پتی، ان کی اولادیں آج کس حال میں بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ 50 سال پہلے جن کی اولادوں کے پاؤں میں چپل نہیں تھے آج وہ ٹاورز کے مالک ہیں، اور جو ٹاورز والے تھے آج ان کو جانتا بھی کوئی نہیں۔ لعلکم تشکرون، جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرو، اس کو ناجائز نہ اڑاؤ، اس کو شادیوں میں نہ بہاؤ، اس کو میوزک کی نظر نہ کرو، اس کو عیاشی کی نظر نہ کرو، اس کو گناہوں کی نظر نہ کرو۔ اس پیسے کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے کام لو، اولاد کی اچھی تربیت کرو، ان کی روزی روٹی کا بندوبست کرو، جو اضافی ہو اس کو خیر کے کاموں میں خرچ کرو، نیکی کے کاموں میں خرچ کرو۔ اللہ تمہیں بھی ترقی دے گا، تمہیں بھی امام بنائے گا، تمہاری اولاد بھی دنیا کی امام ہوگی۔ مغرب میں آپ دیکھ لیں، وقت مختصر ہے، وقت پورا ہو رہا ہے، ہم اپنے دل کی کیا کیا بات آپ سے عرض کریں۔ ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کی بڑی یونیورسٹیوں میں ہے، دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں ہارورڈ، اور یہودی بڑے بڑے رئیس اور ارب پتی خاندان مرتے ہوئے اپنی دولت ہارورڈ کو وقف کر کے جا رہے ہیں پچھلے 300-400 سال سے۔ آج بھی ہارورڈ دنیا میں تحقیق کے میدان میں امام ہے۔ ممبر پر بیٹھا ہوا امام بھی جب تحقیق کی بات کرے گا تو اسی کی تحقیق کا حوالہ دے گا۔ اور مسلمان ہیں کیا ارب پتی کروڑ پتی کس پر اڑا رہے ہیں؟ بلڈنگیں بڑی بڑی بنا رہے ہیں، پلازے بنا رہے ہیں، اولادوں کی شادیوں پر لاکھوں کروڑوں لگا رہے ہیں، دکھلاوے پر خرچ کر رہے ہیں، فیشن پر خرچ کر رہے ہیں، عیاشی پر خرچ کر رہے ہیں، آسائش پر لٹا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کی کیا حالت ہے آج؟ مجھے اور آپ کو منہ لگانے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ سعودی عرب سبز پاسپورٹ کے ساتھ آپ جاتے ہیں، آپ کی اور میری جو وہاں لائن میں حالت ہوتی ہے، نہ آپ سے پوشیدہ ہے نہ مجھ سے پوشیدہ ہے۔ میں ساتھ تھا حج کے دوران اور میرے آگے پاکستان سپورٹس بورڈ کے ڈی جی تھے، بریگیڈیئر اقتدار، 6 فٹ سے اونچا قد، روک دیا انہوں نے لائن میں، انہوں نے کہا آئی ایم بریگیڈیئر اقتدار فرام پاکستان آرمی، یہ وہ بہت لمبا تعارف کروایا۔ اس نے کہا نہیں، تو میں نے بریگیڈیئر صاحب کو کہا، میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب مجھے اور آپ کو یہاں یہ اپنا نوکر بھی نہیں سمجھتے، آپ کی اور میری کوئی ویلیو نہیں ہے، مت تعارف کراؤ میں بریگیڈیئر ہوں اور میں جنرل ہوں، یہ نہیں جانتے۔ کوئی سبحان اللہ ماشاء اللہ، کوئی جزاک اللہ، کوئی اچھی دین کی بات کرو تو آپ رستہ ملے گا، نہیں چھوڑے گا یہ تمہیں، کوئی عزت نہیں ہے میرے اور آپ کی، بھکاری ہیں ہم۔ اللہ فرما رہے ہیں لعلکم تشکرون،
روزے رکھو، اس رمضان مبارک کو اپنی زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بناؤ، اچھے انسان بنو، نیک انسان بنو۔ ہو گئی زندگی میں جو غلطیاں، اللہ تعالیٰ نے شعور عطا فرمایا تو اب غلطیوں سے توبہ کرو اور شکر ادا کرو، اور فرمایا روزے اس لیے رکھواتا ہوں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہیں چاہیے نہیں کہ میرا حکم مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس لیے روزے رکھواتا ہوں تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، تاکہ تم میری بات مانو، تاکہ جو عمل تمہاری طرف متوجہ ہو تم اس پر لبیک کہو۔ سے مسجدیں مخصوص مہینوں موسم دنوں میں مت بھریں، ہر نماز کے لیے مسجد بھری ہو، ہر دین کے کام میں ہم آگے ہوں، دنیا میں بھی بہترین ہوں، دین میں بھی بہترین ہوں، دنیا میں بھی امام ہوں، دین میں بھی اللہ کی فرما بردار ہوں۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ روزہ روٹین سے نہ رکھو، بس رکھے آئے اور چلے گئے۔ میری اور آپ کی زندگی میں کتنے رمضان آئے اور چلے گئے، وہی سحری وہی افطاری، اور کبھی دل کیا تراویح پڑھ لی، اور کبھی بہانہ آ گیا کہ جی آج ٹانگوں میں درد ہے، آج سر میں درد ہے، اور مشقت کو چھوڑ دیا۔ تو پھر مقاومت ہم کب اختیار کریں گے؟ پھر اللہ کے ساتھ دل کب لگائیں گے؟ اور بہانہ ہوا سر درد کا، یا آج میرا NTS کا پیپر ہے، آج میری جاب کا ٹیسٹ ہے، آج میرا سیمسٹر کا پیپر ہے، تو ماں کہہ رہی ہے، باپ کہہ رہا ہے بچہ روزہ نہ رکھنا، روزہ توڑ کے جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ جو ماں اور باپ روزہ توڑوا رہے ہیں، یہ اس کی دنیا اور آخرت کو جہنم بنا رہے ہیں۔ کیا روزہ رکاوٹ ہے دنیا کی ترقی میں؟ روزہ رکھواؤ، اس کو بولو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں شروع میں، میرے والد نے کہا اللہ ان کی عمر میں، زندگی میں، جان مال عزت آبرو اولاد میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے، ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ چھوٹی سی عمر تھی، مجھے یاد ہے اچھی طرح، والد صاحب نے کہا بات سنو، ایک دفعہ بھی زندگی کا اگر فرض روزہ قضا کر لیا، ساری زندگی روزے رکھتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرض روزے پر اجر اور ثواب ملتا ہے، وہ روزہ قضا کرنے کے بعد وہ ثواب دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنا ریکارڈ صاف رکھنا، کبھی بھی جو بھی حالت ہو فرض روزہ قضا نہیں کرنا۔ کسی کے کہنے پر، دوستوں کے کہنے پر، پیاس لگنے پر، سکول میں باہر چھپ کر کبھی بھی روزہ نہیں توڑنا۔ آج بچے تھوڑی تھوڑی بات پر روزہ توڑ دیتے ہیں، جوان، اور پھر ہوتا کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ طاقت ختم کر دیتے ہیں اور انسان کی وہ جو جوانی کے زور ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، عمر 50-60 سال کو پہنچتی ہے، جب کبھی اپنے ضمیر کو دیکھتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہائے کاش مجھے کوئی بتانے والا ہوتا، میں نے تو بلوغت کے بعد کتنے روزے دوستوں کے کہنے پر توڑ دیے، کتنے روزے پانی پر توڑ دیے، کتنے سکول میں کھا لیے، تو کیا فائدہ ندامت کا جب وقت گزر جائے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ہم بتائیں کہ فرض روزے کا کوئی نیا عمل بدل نہیں ہے، اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ ہاں، قرآن کریم نے کہا کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم صحیح بیمار ہو اور کسی نیک مسلمان ڈاکٹر نے تمہیں کہا کہ روزہ نہیں رکھنا، اور یا ایسے سفر میں ہو، شرعی سفر میں، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو پھر تمہیں اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ گنتی بعد میں پوری کر لو۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، دیکھو اللہ تمہیں تنگی اور سزا نہیں دینا چاہتے، اللہ تو رحیم و کریم ہے، اللہ تو مہربان ہے، اللہ آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ جو روزہ تمہارا فرض بیماری یا شرعی سفر کی وجہ سے رہ گیا ہے، اس کی گنتی تم بعد میں پوری کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، تقوی کی نعمت سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، شکر نعمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے ہمارے گھروں میں نانیاں، دادیاں، نانے، دادے، بوڑھے، کچھ بھی اتنا نہیں ہوتا تھا، لیکن ہر زبان ہر وقت اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر۔ آج ہم اتنی نعمتوں میں ہیں لیکن نہ زبان سے شکر نہ عمل سے شکر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت نعمت
پر کثرت شکر کی توفیق نصیب فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے اور تقوی کی نعمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ بہت اس کی تشریحات ہیں، ایک بات اور عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ تقوی کہتے ہیں انسان اللہ کا بن جائے، اللہ اس کا بن جائے۔ بھلا آپ بتائیے کہ جس کا اللہ بن جائے اور جو اللہ کا بن جائے، اس کی دنیا میں کی زندگی میں کوئی مسئلے رہتے ہیں؟ نہیں رہتے۔ پھر بھی اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو میرا بن جاتا ہے، جو روزے رکھ کے تقوی اختیار کر لیتا ہے، اس قرآن میں جو 1400 سال پہلے اترا ہے قیامت تک باقی رہے گا۔ میرا وعدہ ہے، صفوں میں لکھا ہے، دیکھ لو جو میرا ہو گیا، جو متقی بن گیا، جس نے رب کو اپنا کر لیا، اس کے لیے زندگی کی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکالنا میرے ذمہ ہے، اور اس کو بٹھا کر عزت کا رزق کھلانا بھی میرے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔